کیا آپ جانتے ہیں خوشی کیا ہوتی ہے؟ خوشی دراصل اس احساس کا نام ہے جب انسان کو اس شخص کی محبت مل جائے جس سے وہ خود بھی سچی محبت کرتا ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اگر وفاداری سیکھنی ہو تو تالے سے سیکھو، کیونکہ تالا ٹوٹ تو جاتا ہے مگر اپنی چابی نہیں بدلتا۔ بعض رشتے محبت سے نہیں بلکہ ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے تب تک چلتے ہیں جب تک انسان کے اندر برداشت باقی رہتی ہے۔ عورت کے لیے سب سے خوبصورت احساس یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد اس کے دل اور اس کے ذہن کیفیت کو سمجھنے والا ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مرد کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب عورت خود کو ہر وقت مرد کے لیے حد سے زیادہ دستیاب کر دیتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب عورت بار بار یقین دلانے لگتی ہے کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ جب مرد کی ہر غلط بات کو بھی مان لیا جائے تو اس کے اندر کی تڑپ ختم ہونے لگتی ہے اور وہ عورت سے دور ہونے لگتا ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو عورت کا دل کبھی اداسی اور ڈپریشن میں نہیں ڈوبتا۔ لوگوں کی تنقید سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ نفس بہت ظالم چیز ہے، کبھی گناہوں میں ڈال کر بندے کو رب سے دور کرتا ہے اور کبھی نیکیوں اور عبادت کے غرور میں مبتلا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک جملہ بہت چھوٹا ہے مگر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا بہہ رہا تھا اور دوسری طرف پیاس کی شدت تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ پانی پی رہے تھے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج تک زندہ ہیں۔ جو لوگ دل صاف رکھتے ہیں وہ ہار کر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جن کے دل میلے ہوتے ہیں وہ جیت کر بھی دراصل ہار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں بھول جاؤ، ایک وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور دوسرا وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حلال رزق کمانے کے لیے اگر کپڑے میلے ہو جائیں تو یہ اس بات سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنا ضمیر میلا کر لے۔ بہترین انسان اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اگر تم زندگی میں کبھی غلطیاں نہیں کرو گے تو یہ کیسے معلوم ہوگا کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا تھا؟ ہم اپنی زندگی کا بہت تھوڑا حصہ خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر زندگی تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم قائم کرنے میں گزر جاتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو وہ رشتوں میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتی۔ وہ جس سے محبت کرتی ہے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے، کبھی ناراض ہوتی ہے، کبھی جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر محبت میں شراکت کبھی قبول نہیں کرتی۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک ہی شخص کو چاہتے رہنا اس محبت کو اور زیادہ معتبر کر دیتا ہے۔ جس گھر میں جوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہو اس گھر کی 4 دیواری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو معذرت۔ اگر تمہیں ایک ہی وقت میں 2 لوگوں سے محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرو، کیونکہ اگر پہلی محبت سچی ہوتی تو دوسرے کی ضرورت کبھی محسوس نہ ہوتی۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدل جاتا ہے مگر ان کا معیار نہیں۔
بدلتا اور بدنسل لوگوں کی قسمت بدل جائے تو بھی ان کی اوقات نہیں بدلتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسی عورت سے نکاح کرو جس میں یہ صفات ہوں، آنکھیں بڑی ہو، رنگت سانولی یا گندمی ہو، جسم معتدل ہو، نہ زیادہ لمبی ہو نہ زیادہ چھوٹی، اور اگر بعد میں وہ تمہیں پسند نہ آئے تو اس کا مہر میں خود ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دل کو سکون اور جسم کو شفا ملتی ہے۔ خواب میں کچا گوشت دیکھنا آنے والی پریشانی اور بلا وجہ مشکل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اس کے رزق میں برکت بڑھتی رہتی ہے۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ ہو تو سمجھ جاؤ وہ مرد بہت جلدی بدلنے والا ہے اور اس کے دل میں مستقل مزاجی نہیں رہی۔